تھوڑا سا پہلے یہ اس بارے میں بات کر لیتے ہیں، پھر آگے اب شو کی طرف جاتے ہیں، تاکہ لوگوں کے ذہن، کیونکہ ہر بندہ ہی ان 2 دنوں میں ان چیز کے بارے میں بات کر رہا ہے، اور کوئی اچھی اور کوئی بری بات اور کچھ بہت ساری چیزیں. دیکھیے انسان جو ہوتا ہے نا، اس کی زندگی پانی کے بلبلے کی طرح ہوتی ہے. اس کی کوئی خاص حیثیت نہیں ہوتی ہے. اس کو لگتا ہے، آپ کو بھی لگتا ہے، دنیا کو بھی لگتا ہے کہ انسان کی بڑی ویلیو ہوتی ہے، لیکن وہ ویلیو آپ کے کنٹریبیوشن سے، آپ کے کام سے، اور آپ جو معاملات جس طرح ڈیل کرتے ہیں چیزوں کو، اس سے ہوتی ہے. عامر لیاقت صاحب کے بارے میں کیا کہوں، ان کے بارے میں ان کی زندگی میں اتنا کچھ کہا جا چکا ہے کہ آپ دیکھیں گے 2 3 4 دن کے بعد سب لوگ یہ بھول جائیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ نومی لوگوں کے جانے کے بعد ان کے بارے میں اچھائیاں ہوتی ہیں یا برائیاں ہوتی ہیں، وہ سب کچھ ان کا سوشل میڈیا پہ ہو چکا ہے اور ٹی وی پہ ہو چکا ہے، اور ان کی زندگی کے جتنے معاملات تھے وہ سب کر چکے ہیں. ان کے بارے میں اتنا بولا گیا ہے، لکھا گیا ہے، میمز بنائی گئی ہیں، سوشل میڈیا پہ اتنا کام ہوا ہے، ٹک ٹاک پہ اتنا کام ہوا ہے، اور انہوں نے خود اتنا کام کیا ہے، انہوں نے اتنا مٹیریل لوگوں کو دیا ہے، پھر انہوں نے اچھے بھی بہت سارے کام تھے ان کے، وہ سب کے سب پھر لوگ بھول جاتے ہیں، اور 1 2 چیزوں کے بیچ میں پڑھ کے سارے کام جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں. سو ان اے نٹ شیل ہی واز اے ویری ٹیلنٹڈ مین، بٹ ود اے volatile نیچر. ٹھیک ہے، جہاں تک ان کے ٹیلنٹڈ ہونے کا سوال ہے، ان کی جو زبان تھی، ان کے جو الفاظ تھے، ان کا جو منفرد انداز تھا جس سے انہوں نے اپنا نام پیدا کیا، یہ 2 ڈیکیڈز تک انہوں نے ٹی وی کی براڈ کاسٹ کو بہت ساری نئی اختراعیں، نئی چیزیں دیں، جو آج تک لوگ ان کی طرح ہی کام کیے چلے جا رہے ہیں. کسی ظالم نے اتنی تکلیف نہیں کی کہ ان کا کیا ہوا جو رمضان براڈ کاسٹ تھا یا جو ٹرانسمیشنز تھیں اس میں کچھ چینجز، کچھ رد و بدل ہی کر لیں، وہ اپنا سٹائل، کچھ اپنا کیریکٹر کو، اپنی پرسنالٹی کو، اپنا انداز لا سکے، وہی نہیں لا پایا آج تک کوئی. ٹھیک، اس طرح انہوں نے عالم آن لائن سے لے کر انہوں نے گیم شوز تک، اور بڑے اچھے اور کمال کام جو ان کو ریلیجن سے ریلیٹڈ ایک زمانے میں کیے گئے تھے، اس کے بعد میں گیم شو میں ناگن ڈانس سے لے کے اور بہت ساری ایسی چیزیں تھیں. اپنی زندگی میں وہ ہر قسم کی کنٹروورسی کا حصہ رہے، ہر قسم کی، مطلب آپ کوئی میڈیا سے ریلیٹڈ ہو، پرسنل لائف سے ریلیٹڈ ہو، لوگوں کے ساتھ، کیونکہ نیچر جب والیٹائل کیا ہوتا ہے، کنسسٹنسی نہیں ہوتی ہے، اوپر نیچے شیپس بدلتی رہتی ہے وہ چیز. تو جب وہ کسی سے بہت قریب تھے تو اسی کے ساتھ پھر ان کے بہت سارے مسائل پیدا ہوئے، چاہے وہ جنید جمشید صاحب ہوں، چاہے ان کی پولیٹیکل لائف ہو، چاہے ان کی ریلیجس لائف ہو، چاہے ان کی پروفیشنل لائف ہو، چاہے ان کی پرسنل لائف ہو. ہر چیز کو جب آپ ان کنٹروورسیز کا حصہ بنتے ہیں اور بناتے ہیں یہ تمام چیزوں کو، اور اس میں آپ اس کو پھر پھیلانے میں بھی آپ کی ٹیم اور آپ کے لوگ اس میں، اور پھر لوگ جو باقی مل جاتے ہیں وہ مل کر ان چیزوں کو جب ہوا دے دیتے ہیں تو چیزیں انسان کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں. یہ تو ان کا یہ تھوڑے سے معاملات تھے جو تھے، لیکن سب کا کیا سیکھا ہم؟ زندگی میں کوئی بہترین آدمی ہے تو اس کی زندگی سے بھی سبق اٹھانا ہے، اور جو بدترین آدمی ہے اس کی زندگی سے بھی کوئی نہ کوئی سبق بندہ لیتا ہے، اور جو اچھا اور برا دونوں کا مکسچر ہے اس سے بھی لیتا ہے. اور کسی بھی آدمی سے جو کسی بھی جگہ پہ آپ نے اس کو دیکھا، سنا، سمجھا، یا اس کے ساتھ آپ کے معاملات رہیں، اصل کام ہے آپ نے سیکھا کیا اور کیا آپ اپلائی کریں گے اس کو. یہ 2 سوالات ہیں. تو جہاں تک سیکھنے کا ہے، اس قوم نے کس سے کیا کیا سیکھا ہے اور کیا کیا اپلائی کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے جی. تو ان سے 2 3 جو چیزیں سیکھنے کی مجھے ملتی ہیں میں آپ کو وہ شیئر کرتا ہوں، اور تاکہ اگر آپ لوگ اپنی زندگی میں کچھ شیئر کر سکتے ہیں اور اس طرح کا کوئی عمل کر سکتے ہیں. پہلی بات جو آخری بات بھی ہونی چاہیے، میں آپ کو کب سے سمجھا رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں، کر کے 15 سال سے دکھا رہا ہوں اپنے کسی سوشل میڈیا پہ اپنی پرسنل لائف، کیونکہ میں خوش قسمت آدمی تھا. میں جس گھر میں پیدا ہوا وہاں پہ پرسنل چیز کو پرسنل رکھا جاتا تھا. میں جس خاندان سے ہوں، جس خون سے ہوں، اس میں بھی ان چیزوں کی ویلیو ہوا کرتی تھی پٹھانوں میں. اور اس کے بعد میں جس انسٹیٹیوشن میں گیا وہاں پر وہ جب بتایا کرتے تھے تو ساتھ تصویروں تک میں دکھایا کرتے تھے کہ فون کی دوسری طرف کوئی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور جو بھی آپ بات کریں تو یاد رکھیں کوئی تیسرا بھی سن رہا ہے. یہ نارمل آرٹ ورکس ہوتے تھے جو کہ آنکھوں کو دیکھنے کو ملتے تھے. سو نیڈ ٹو نو بیسس پہ جب ہم انفارمیشنز وغیرہ نہیں دیتے لوگوں کو تو بہت سارے مسائل اس سے پیدا ہو جاتے ہیں. پرسنل لائف پرسنل ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ میڈیا میں ہیں یا وہ سٹار ہیں یا وہ فلاں ہیں تو ان کی لائف ہماری لائف ہے. نہیں ہے. اگر آپ کو لگتا ہے تو اس کا مطلب ہے یو ڈونٹ ہیو اے لائف آف یور اون. آپ دوسروں کے خرچے پہ زندگی جی رہے ہیں.
وائکیریسلی جی کے. اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں عامر کیا کر رہے ہیں, سلمان کیا کر رہے ہیں, شاہ رخ کیا کر رہے ہیں, یہ آپ کا معاملہ نہیں ہے. آپ اپنی زندگی میں خود کیا کر رہے ہیں, آپ نے بچے پیدا کیے ہیں, آپ نے شادیاں کی ہیں, آپ نے رشتے کیے, آپ نے فیملی, اپنی ماں باپ بہن بھائیوں کو آپ ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے. وہ کیا کر رہے ہیں, وہ ان کے معاملات, ان کے چیلنجز, ان کی جگہ ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو جب آپ یہ اپنی اسپیشلی جو شادیاں اور پھر سوشل میڈیا کے اوپر, اور جب کمپیٹیبل لوگوں سے, اپنے ذہنی مطابقت رکھنے والے لوگوں سے نہیں آپ کرتے. اور ایک اور بات, یہ جو ینگ لوگ, ینگ لڑکیاں اور ینگ لڑکوں میں لوگ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں جی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کو یوز کر رہے ہیں. جی نہیں, آپ کو نہیں پتہ. آپ کی کنڈیشننگ 30 40 50 سال کے بندے یا بندی کی ہے. آپ جن ینگ لوگوں کو سمجھ رہے ہیں آپ یوز کر رہے ہیں, وہ ایکچولی آپ کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. ان کی سوشل میڈیا اور ان کی باقی چیزیں, ان کو اس طرح نہیں چیزیں وہ ہرٹ کرتی یا ہٹ کرتی جیسے آپ کو کرتی ہیں. اور اس میں کوئی بڑے پن کی یا کوئی کمال بات نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے اس سے یہ بات بھی سیکھی کہ وہی جب آپ پیٹرول کا کام کرتے ہیں تو پھر ماچس سے اور شعلے سے دور رہتے ہیں, کیونکہ عام آدمی جو پیٹرول کا کام نہیں کرتا, اس کو جب آگ لگتی ہے یا اس کی گھر ہستی میں آگ لگتی ہے تو وہاں پہ ہر چیز اس طرح خاکستر نہیں ہو جاتی جیسے آپ کی ہوتی ہے. تو میڈیا میں جو لوگ رہنے والے ہیں یا کسی بھی لیول کے اوپر کام کرتے ہیں, انفارمیشن جب آپ غلط چیز کو نکال کے اور اس میں ریٹنگز کے لیے بہت ساری چیزیں کرتے ہیں, تو وہی آگ آپ کو لپیٹ لیتی ہے بعد میں. اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں جو لوگ نشہ بیچتے ہیں, نشے کا کام کرتے ہیں, نشہ ان کے گھر کا راستہ ضرور دیکھتا ہے اور ان کی سب سے پیاری چیز میں سے وہ نشہ نکل کے گزر جاتا ہے. تو بچ نہیں سکے گا کوئی بھی جو بھی ان کاموں کے اندر ہے. تو جس طرح یہ چیزیں شروع کی گئی تھیں, اور پرائیویسی سے ایک اور بات, یہ ایک اور بیماری ہے جو ہمارے لوگوں کو لگ چکی ہے, کیونکہ ذہنی طور پہ دنیا میں سب سے زیادہ پون اور سب سے زیادہ اس قسم کی جو ویڈیوز اور آڈیوز اور ٹک ٹاکس ہوتے ہیں, یہ انڈیا پاکستان میں بنتے ہیں. اور اس کا ایک ریزن, ہمارے خطے میں بنتے ہیں, اس کا ایک ریزن ہے سٹریس اتنا زیادہ ہے. اور آپ لوگ, اور سب سے زیادہ جو پون دیکھا جاتا ہے نا, وہ ہمارے ایریا میں ہوتا ہے, یہ انڈیا پاکستان اور اس ایریا میں, کیونکہ دنیا کی آبادی بھی وہاں بہت زیادہ ہے اور کوئی بھی ایسا اور زندگی تو ہے نہیں وہاں. تو اس قسم کی جب چیزیں لوگوں کو مل جاتی ہیں کسی کی, اور اب لوگوں کے گھروں تک یہ چیزیں پہنچ گئی ہیں, وہ کیمرہ کے ہر ایک کے پاس کیا آ گیا فون کے اندر, کہ لوگ محبت, لڑکیاں اور لڑکے محبت کے نام پہ ایک دوسرے کو اپنی تصویریں, آڈیوز, ویڈیوز اور یہ چیزیں بھیجتے ہیں, اور پھر یہی آپ کے گلے کا پھندا بن جاتا ہے. اور ایک اور بات کہ جی ہم نے تو بیگم کے ساتھ ہی تھے ہم, یا ہمارا تو فیانسے کے ساتھ تھے ہم. اور بھائی یہ جو سکنس شروع کی ہے نا آپ نے, یہ جب لوگوں کے ہاتھ لگے گی, آپ نے اپنے لیے کرتے ہیں, اپنے دوسرے بندے کو یا بندی کو بھی سمجھائیں کہ اس قسم کی بیماریاں جو ہیں, ایک چیز کا جب کوئی بھی تصویر یا کوئی بھی آڈیو یا کوئی بھی ویڈیو اگر بنا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ نکل سکتا ہے. اور جو چیز بھی آپ بناتے ہیں وہ سب کلاؤڈ پہ ہوتا ہے, اس کو ریٹریو کرنے والا چاہیے اور کچھ بھی چاہیے. تو اور جس کو اس قسم کے بندے کو یا بندی کو اس قسم کی کوئی تکلیف یا بیماری ہے, تو وہ اپنا بندوبست, اس کو کہیں آپ کو یہ شوق, آپ میری اجازت ہے جناب آپ کو یہ کام جو ہے نا, یہ گند کسی اور جگہ آپ کیجیے گا, کیونکہ میں اس کا افورڈ نہیں کر سکتا. اور پھر یہ کہ ہم نے تو اپنے میاں بیوی نے پرسنل میں چیز بنائی تھی, لوگوں کو تو نہیں پتہ یہ بات, ان کو تو ایک چیز ملی. وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ سب کیا, ان کے بارے میں آخر میں بات کروں گا. لیکن آپ کی ہوئی یہ غلطیاں, چھوٹی چھوٹی آڈیو کی غلطیاں, تصویروں کی غلطیاں, ویڈیو کی غلطیاں جو آپ کے لیے چھوٹی ہیں, یہ مسٹیکس نہیں ہیں, یہ بلنڈر ہیں. اگر آپ محبت کے نام پہ یہ کرتے ہیں تب بھی یہ واپس آئیں گے آپ کو پکڑنے کے لیے. اور یہ کہ دنیا سمجھ جائے گی, دنیا جن لوگوں نے بنا دی ہے اور جیسی آپ نے بنا کے اس میں کنٹریبیوٹ کر دیا ہے, یہ دنیا آپ کسی کو نہیں چھوڑے گی. اس وقت دنیا کے جو حالات اور واقعات ہیں, اگر آپ ان کی تصویریں دیکھیں, انڈیا میں کیا ہو رہا ہے, پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, پیلسٹائن میں کیا ہو رہا ہے, سری لنکا میں کیا ہو رہا ہے, یوکرین میں کیا ہو رہا ہے, تو آپ کو پتہ چلے گا. اور کیسے لوگوں کو کس طرح ہجوم ایک لوگوں پہ پل پڑتا ہے, اور مار کے اور تکلیف کیسے دی جا رہی ہے لوگوں کو, اور ہر ممکن طریقے سے. اور یہی ساری چیزیں ہوتی ہیں جس پہ پھر میرا دل جب جلتا ہے تو میں لکھ دیتا ہوں. کہتے ہیں آدمی پہلے جانور تھا, کہتے ہیں آدمی پہلے جانور تھا, کتنے معصوم ہیں یہ لوگ, موقع دے کر تو دیکھو, انسان آج بھی جانور ہے. اور یہ روز دیکھتے ہیں ہم اپنی زندگی میں.
ٹھیک ہو گیا جی. پہلے جو لوگ ان چیزوں کے مزے لیتے ہیں، ان چیزوں کو پھیلاتے ہیں، اپنی لائف کے بارے میں باتیں کرتے ہیں دوسروں کو دکھانے کی خاطر، وہی لوگ بعد میں، اور جو قریب ترین ان کے لوگ ہیں پچھلے 10-15 دنوں میں جو لوگ ان سے ملے یا جنہوں نے مہینے میں ان سے بات ہوئی، ان کی جو ویڈیو لوگوں نے پھیلائی ہے، اس کے بعد ان کی ٹیم والے، سوشل میڈیا والے اور لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک ایک کامنٹ کو لوگوں کے پڑھ کے دھاڑے مار مار کے روتے بھی تھے اور تکلیف میں بھی تھے. ٹھیک ہو گیا. تو وہ چیز جو آپ نے شروع کی ہوتی ہے، جب وہ آپ کی طرف آتی ہے اور آپ کی کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، لوگوں نے تو ظلم کیا کہ انہوں نے چیز پھیلائی، لیکن غلطی جب ہو جاتی ہے تو پھر اس کا ریپل ایفیکٹ ہوتا ہے، اور پھر آپ ظالم معاشرہ جس کو بنانے میں آپ نے اپنا حصہ ادا کرتے ہیں، وہ جب آپ پہ ظلم کرنے پہ آتا ہے تو وہ کون ہے، اس نے کیا کنٹریبیوٹ کیا، اس کے اسلام کے لیے کیا خدمات تھیں، اس کی ٹرانسمیشن کے لیے کیا خدمات تھیں، اس کی اپنے لوگوں کے لیے کیا خدمات ہوں گی، اس نے کیا کیا، یہ سب بھول جاتے ہیں لوگ. پھر ان کے ہاتھ میں ایک لاٹھی ہوتی ہے اور ان کے آگے ایک سبجیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک چیز. دوسری بات، جب آپ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں تو اس کے لیے آپ علاج کرواتے ہیں، پروفیشنل لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے آپ اپنا علاج کرواتے ہیں. اگر آپ اس کو اپنے طریقے سے اس ڈپریشن کا علاج کرنا شروع کر دیں گے تو جس ذہن نے یہ مسئلہ اور یہ بیماری پیدا کی ہے، وہ ذہن خود سے اس مسئلے اور اس بیماری کا حل نہیں دے سکتا. اس کے لیے کوئی اور مائنڈ چاہیے، کوئی اور طریقہ کار، کوئی اور موڈ آف آپریشن ہوتا ہے جو آپ کو لاگو کرنا ہوتا ہے. اور پھر آپ جب لوگوں کے چکروں میں اور ان سے جب پاگل ہونے لگتے ہیں تو پھر آپ نشے کی لت پہ لگ جاتے ہیں، جو کہ آخری دنوں میں وہ سب نظر آ رہا تھا اور جو سوشل میڈیا پہ بھی آیا، جس کو جتنا مرضی ڈینائی کیا جائے، تھنگز سو آبویس. اور جب وہ آپ ڈرگز کے چکر میں آتے ہیں تو پھر آپ وہ نہیں رہتے جو آپ کبھی تھے یا ہونا چاہتے ہیں، پھر آپ وہ بن جاتے ہیں جو آپ کے اس وقت سچویشن کے حساب سے آپ کو نکال دیتا ہے وہ نشہ آپ کے اندر سے. سبسٹنس ابیوز اسی لیے کہتے ہیں، وہ پہلے آپ اس کو ابیوز کر رہے ہوتے ہیں، وہ پھر آپ کو ابیوز کرتا اور کرواتا ہے. تو ٹھیک ہے، یہ کچھ معاملات تھے جس کی وجہ سے یہ ساری تکلیفیں اور پریشانیاں اور بہت ڈپریشن میں، اور آخری جو ان کا ٹائم تھا وہ بڑی تکلیف میں گزرا. لیکن اب آخری بات ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنے ٹک ٹاک اور یوٹیوب پہ کچھ پیسے، کچھ سینٹس، کچھ ڈالر بنانے کی خاطر ان کی اس ویڈیو کو اور باقی لوگوں کو ذرا دھیان نہیں دیا کہ کسی کو کوئی بیٹی ہے، کسی کا کوئی بیٹا ہے، ان کی اپنی اولاد، ان کی جوان اولاد ہے. انہوں نے تو کر دیا جو کرنا تھا، لیکن لوگوں سے پوچھے گا جس نے وہ چیز پھیلائی ہے، کیونکہ آپ نے کسی کی برائی، کسی کی تکلیف کو دنیا میں پھیلایا، اور اتنا پھیلایا کہ بچوں سے ان کا باپ چلا گیا، اور باقی بہت سارے جو اس کے اور بھی کوئی معاملات ہوں گے. انسان کے سارے معاملات خراب تھوڑی ہوتے ہیں. تو اور جب وہ آن ایئر آ کے تکلیف میں، اور جب وہ لوگوں کو وہ روئے، اور اس نے جو بھی آ کے انہوں نے چیزیں کی، اس کی بھی میمز بنائی گئیں. تو یاد رکھیے گا، ظلم جس نے ظلم میں حصہ ڈالا ہے، یہ ظلم اس کے اوپر یا اس کے گھر کے اوپر واپس آئے گا. آپ نے جو کیا ہے یہ واپس آئے گا. میں اپنی زندگی کے پچھلے 40 سال کا ایکسپیرینس آپ لوگ تمام لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں، جس کے ساتھ آپ نے جو کیا ہے وہ واپس آئے گا، اسی دنیا میں آپ کے ساتھ ہوگا اور مختلف طریقے سے نکلے گا. تو تھوڑے سے پیسوں کی خاطر جب کسی کی کوئی چیز آپ کو مل جاتی ہے تو اپنے معاشرے کی خاطر، اپنی ماں، اور یقین کریں جس نے یہ نکالا ہے اس کی اپنی ماں، اپنی بہن، اپنی بیٹی نے یہ دیکھا ہے. کیونکہ سوشل میڈیا جس طرح the way it works and the way everybody has a cell phone، وہ آپ جو کچھ بھی جن چیزوں سے دور رکھنا چاہ رہے ہیں انہوں نے یہ دیکھا ہے، انہوں نے اس پہ تبصرہ بھی کیا، اور یہ ساری چیزیں رجسٹر ہوئی ہیں ان کے برین کے اندر جا کے. تو یہ سب کا اور یہ ایکسیپٹنس بڑی ہے کچھ چیزوں کی. ہم اتنی لمبا آپ نہیں سوچتے، لیکن جس نے یہ کیا ہے اس تک اس کا ثمر ضرور پہنچے گا. تو تکلیف اگر، اور ہمیشہ جو میں پہلے آپ سے کہتا رہا ہوں، خدا جب انسان کو کوئی ٹیلنٹ دیتا ہے، اس کو اپنی حد کے اندر ایک چیز کا بیلنس میں نہ ہونا، ایک انتہائی ٹیلنٹڈ آدمی کا بیلنس میں نہ ہونا، ایک معاشرے کا بیلنس میں نہ ہونا، کسی چیز کے استعمال کا بیلنس میں نہ ہونا، اپنی حد سے آگے جا کر کچھ چیزیں کرنا اور سمجھنا کہ یہ میں ہینڈل کر لوں گا. یہ تمام چیزوں کی تکلیفیں ہیں، اور یہ صرف ایک شخص کو نہیں ہوئیں یا آئیں، یہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہیں. ایک تو سامنے آ گیا کیونکہ مشہور تھا وہ، لیکن باقی گھروں میں، لوگوں میں، زندگیوں میں، ینگ بچوں میں، بڑوں میں یہ تمام مسائل ہیں. میرے پاس کتنی ہی عورتیں، کتنے ہی بندے آئے اور انہوں نے کہا جی اب ہم وہ ڈیورس نہیں ہو سکتی، ہم فلاں نہیں کر سکتے، ہم ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ ان کے پاس میری تصویریں ہیں، کیونکہ ان کے پاس میری ویڈیوز ہیں، کیونکہ وہ تو، اور ان کا جسٹیفیکیشن یہ ہوتا ہے کہ ہم تو جی شادی میں تھے. اب شادی میں تھے تو کیا اس میں کوئی حد نہیں ہوتی؟ بے شرمی، بے غیرتی، بے عزتی، یہ لفظ نہیں سنے سمجھے آپ نے کبھی؟
تو اس وقت کسی کی کوئی بھی بات آپ کی جب باتوں میں آ جاتے ہیں تو یہ سارے مسائل جو ہیں یہ فساد کی جڑ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر چیزیں آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی.